بیٹھنے کا وقت ہے۔ ایک دو باتیں جو قابل اصلاح ہیں وہ آپ قبول کریں۔ سب سے پہلے میں زیارت کرنا چاہوں گا ہمارے میزبانوں کی، جو محفل والے بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ ہیں جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً اللہ رسول کی محبت میں آپ نے یہ محفل سجائی ہے۔ اور بھی جتنے دوست احباب تشریف فرما ہیں جو ذکر رسول کی محفلیں کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے اپنی محفلوں کو ناکام نہ کریں، کامیاب بنائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ایک ٹائم کی پابندی، اور دوسرا اس کے لیے مہمان کم بلایا کریں، یہاں والے، ٹھیک ہے نا؟ اب بھائی بیٹھ جاؤ یار، نہیں چاہیے میں نے پیسے، تشریف رکھو۔ کم مہمان بلائیں، 1.5 سے 2 گھنٹے میں محفل پوری ہو جائے۔ تقریر ایک رکھیں، کوشش کریں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی محفل کامیاب ہو، ٹھیک ہے؟ ایک اچھا پیغام جائے، لوگ تھکے منتیں نہ مانتے بیٹھیں ہو کہ یا اللہ اس کی بس ہو جائے اور کب جان چھوڑے گا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بندے 2-3 بلائیں، تسلی سے وہ پڑھیں، ایک تقریر ہو، 1-2 نعتیں ہوں، تلاوت ہو، اللہ اللہ خیر سزا، ٹھیک ہے؟ کوشش یہ کیا کریں۔ دوسرا، ابھی ایک بات ہوئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں۔ اس بحث کو چھیڑنا یہ اہل بیت کے بغض کی دلیل ہے، بالکل غلط ہے، بکواس ہے یہ بات۔ بلکہ سنیوں کے جتنے بھی علماء گزر چکے ہیں، حضرت علی سے لے کر آج تک جو سنی صحیح العقیدہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ یہ سنیت یہ ہے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ یاد رکھنا۔ اور پھر دوسرا، یار ہمارا مولویوں کا قصور کیا ہے؟ ہم ساری زندگی لوگوں کو یہ پڑھاتے ہیں، اب بھائی پیرانو منیا کرو، وہابی اعتراض کرے جواب ہم دے، دیوبندی اعتراض کرے جواب ہم دے، کوئی منکر اٹھے بے ایمان، ولیوں کی کرامتیں کہاں سے آگی جواب ہم دیں، اور ولیاں دے گوڈیاں نو ہاتھ لانا کتنے لکھا ہے جواب ہم دیں، پیروں کے ہاتھ چومنا کہاں لکھا ہے جواب ہم دیں، پیروں کا عرس کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں سامنے آ کر بیٹھ کر ہم بتاتے ہیں کہاں لکھا ہے۔ پیروں کے عرس کے دفاع میں ہم بولیں، ان کا ادب ہم لوگوں کو بتائیں، سارا کچھ ہم پڑھائیں، اور جب ہم کسی پیر صاحب کے ہتھر چڑھ جائیں وہ لوگوں کے سامنے ہمیں کچل کے رکھ دیں۔ یہ زیادتی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ زیادتی ہے، خدا را ترس کھائیں۔ اگر مولویوں نے آپ کے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا تو پیروں کے بچے بھی ان پڑھ ہوں گے۔ اگر مولویوں نے مسجدوں کو سنبھالنا چھوڑ دیا، مدرسے چلانے، حافظ بنانے، عالم بنانے بند کر دیے، 4 سال گزرنے کی دیر ہے، پھر دیکھنا آپ کی نسلوں کا کیا حال ہوگا۔ اپنے دین کے خادموں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں یارو یہ اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے، ان کا ادب کرو، تو کبھی آپ بھی فرما دیا کریں یار یہ مصطفیٰ کے دین کے نوکر ہیں، تم بھی ان کا حیا کرو۔ توجہ ہے؟ میرے نال اگے بھی لوگ کی رٹھے رہندے نے، آج کوئی بیا رٹھ گیا تو کیڑی گال ہے۔ توجہ ہے نا؟ افضلیت والی بات میں کر دوں، ہم ہیں مولا علی کے پیچھے۔ قبلہ شاہ صاحب نے حدیث پڑھی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ یہی ہے نا حدیث؟ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ جڑے رہنا، ان سے جدا نہیں ہونا۔ ہم نے کہا آقا ٹھیک ہے، ہم قرآن کے ساتھ جڑ گئے، ہم اہل بیت کے ساتھ جڑ گئے۔ ہم نے دیکھنا اہل بیت نے کیا کیا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت امام حسن، امام حسین، مولا مرتضیٰ اور جتنے بھی سرکار کے اہل بیت والے ہیں وہ سارے مسجد نبوی میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں پیچھے امام کے اللہ اکبر، مصلی پر حضرت عثمان غنی۔ سرکار کی آل ہیں، اہل بیت ہیں، نبی پاک کے نواسے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہیں، مسجد میں آتے ہیں، کہتے ہیں پیچھے امام کے اللہ اکبر، مصلی پر حضرت عمر فاروق ہیں۔ مولا علی مسجد میں آتے ہیں، امام حسن اور حسین آتے ہیں مسجد میں، نماز پڑھتے ہیں، مصلی پر حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ ارے بھائی جب آپ نے حضرت امام حسین سے پیار کیا ہے، امام حسن سے پیار کیا ہے، تو امام حسن اور حسین نے جن کو اپنا امام مانا ہے، اس ابوبکر صدیق سے پیار کرنے میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ اور پھر بخاری شریف، مجھ سے بھی سنو نا، بخاری شریف میں حدیث ہے،
حضرت علی سے پوچھا گیا آپ کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے محمد. حضرت علی کے بیٹے محمد اپنے ابا جان حضرت علی سے پوچھتے ہیں ابا جان یہ بتائیں اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ ٹور والا عظمت والا شان والا کون ہے؟ فرمایا بیٹے اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے اونچی شان والے ابو بکر صدیق ہیں. یہ کس کا فرمان ہے؟ مولا علی کا. بولیں کس کا فرمان ہے؟ کیا مولا علی بغض اہل بیت میں یہ فرما رہے تھے؟ ذرا توجہ کیا کرو. پھر کہا آپ کے بیٹے نے حضرت علی سے ابا جان اس کے بعد تو پھر آپ ہے نا؟ فرمایا نہیں بیٹے نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر فاروق ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ حضرت علی سے سوال نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا تھا انہوں نے نام لینا ہے حضرت عثمان غنی کا. یہ افضلیت کے بارے میں مولا علی کا عقیدہ ہے. مولا علی نے ارشاد فرمایا میرے ہتھے کوئی ایسا بندہ چڑھ گیا جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہے گا فرمایا میں اس کو 80 جوتے ماروں گا 80 جوتے ماروں گا اس کو. تو بھائی مولا علی کا نام لینا ہے حسنین کریمین کا نام لینا ہے شہزادوں کا نام لینا ہے تو پھر شہزادوں کا پیغام یہ ہے ان کے پیغام کو بھی ماننا چاہیے اسی کو بیان بھی کرنا چاہیے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور فضیلت بیان کرنا یہ بغض اہل بیت کی دلیل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں لعنت اس پر جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو اور لعنت اس پر جس کے دل میں میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا بغض ہو. ہم سنی ہیں دو آنکھیں رکھتے ہیں ایک پر نبی کے صحابہ کو بٹھایا دوسرے پر نبی کی آل کو بٹھایا ہوا ہے. تقریر کا ٹائم نہیں لہذا بس میری اتنی گفتگو کافی ہے. اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.